الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین باتیں جس شخص کے اندر ہوں گی تو وہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت کو پائے گا. یعنی اسے ایمان کی حلاوت ملے گی، اسے ایمان کی مٹھاس ملے گی جس کے اندر تین طرح کی باتیں ہوں گی. یعنی ایسے شخص کو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا، اسلام کے احکام پر عمل کرنا یہ بڑا آسان ہو جائے گا کہ وہ بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی تنگی کے، بغیر کسی مشکل کے بآسانی اسلام کے احکام پر عمل کرے گا جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی. اور ایسے شخص کو عمل کرنے میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا. جیسے مٹھاس ہوتی ہے کسی چیز کی وہ محسوس ہوتی ہے، تو ویسے ہی ایسے اعمال کرنے میں، نیک عمل کرنے میں اس کو لطف محسوس ہوگا، اسے مٹھاس محسوس ہوگی. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ آدمی کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول یہ باقی ہر چیز سے بڑھ کر پیارے ہوں. یعنی سب سے بڑھ کر جو اسے محبت ہو وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہو. جب اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت ہوگی تو پھر اللہ پاک اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا. اللہ کی محبت قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. سب سے زیادہ انہیں جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ پاک سے ہوتی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، چونکہ ہم غفلت کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے سارے معاملات کہ دنیا کے مال کمانے میں، دنیا کمانے میں اور دنیا کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، تو لہذا اب ہم ایسی لذت کیوں نہیں پاتے، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آتی. بات کرنے کو تو ہم کریں گے کہ اللہ پاک سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، سب سے بڑھ کر محبت ہے، لیکن کس نے کب سوچا، کب اس بات کو دل کے اندر لے کر آیا کہ مجھے اللہ پاک سے سب سے بڑھ کر محبت ہے؟ تو بندہ جب اللہ پاک کی نعمتوں پر غور کرتا ہے، اللہ پاک کے انعامات پر غور کرتا ہے، وہ اس بات پر غور کرتا ہے کہ اللہ پاک ہی میرا خالق ہے. میرے سر کے پاؤں سے لے کر تلووں تک کا ایک ایک ذرہ اور ایک ایک حصہ یہ اللہ پاک نے بنایا ہے. اور وہی رب ہے کہ جس نے مجھے پرورش دی ہے، جس نے مجھے چھوٹے سے بڑا کیا ہے. یہ تصور ذہن کے اندر ہوگا کہ میں کچھ بھی نہیں تھا اور وہاں سے مجھے اللہ پاک نے اتنا بڑا مرد بنا دیا، اتنا بڑا انسان بنا دیا. پھر وہی رب ہے کہ جو میرے ایک ایک حصے کا مالک ہے. جب بندہ یہ تصور کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اللہ کی عظمتوں پر غور کرتا ہے کہ اس نے کیا کیا نہیں بنایا اور کیسی کیسی مخلوق اس نے پیدا کی ہے. آسمانوں کا وہ مالک، زمینوں کا وہ مالک، آسمان کی مخلوق کا وہ مالک، زمین کی مخلوق کا وہ مالک. عظیم تر ہے ہمارا رب، اس سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نہیں. یہ تصور جما کر پھر بندہ یہ غور کرتا ہے کہ اللہ پاک عظیم ہونے کے بعد، میرا مالک ہونے کے بعد مجھ پر ہر لمحہ اپنی نعمتیں اتارتا ہے. رزق وہ مجھے دیتا ہے، انعامات وہ مجھ پہ کرتا ہے، طاقت اس نے مجھے دی ہے، حیات زندگی اس نے مجھے دی ہے. تو مجھ سے میرا رب محبت فرماتا ہے. جب بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے تو اب اس کے دل کے اندر اللہ پاک کی
عظمتیں، اللہ پاک کی محبت یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ یہ میں نے مختصر آپ کو بیان کیا کہ اس انداز میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو دل کے اندر اللہ جل شانہ کی محبت پیدا ہوگی۔ پھر بعض اوقات فطری اور طبعی طور پر بندے کی پرورش جس ماحول کے اندر ہوئی ہوتی ہے، جیسے حالات کے اندر وہ بڑا ہوا ہوتا ہے، جو اس کے ارد گرد کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کے دل کے اندر محبتیں بڑھتی ہیں۔ اب ہمارا دور ہے، ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فلمیں گانوں کا دور ہے، اور عاشقی معشوقی کا دور ہے، اور جو ہے وہ عشق مجازی کا دور ہے۔ تو ہر 10واں بندہ آپ کو ان چکروں کے اندر نظر آئے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ ماحول اس طرح کا ملا۔ اگر اچھے ماحول کے اندر پرورش ہوتی، جہاں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے رسول کی باتیں ہوتی، تو دل کے اندر پھر ان کی محبت جاگزی ہوتی، وہ دل کے اندر جڑ پکڑی ہوئی ہوتی۔ لیکن ایسا ماحول ہمارا افسوس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اب بندہ اس بات پر غور کرے گا تو اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر بڑھے گی، اور پھر اللہ کی محبت کا تقاضا ہوگا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر غور کرے گا، ان کی طرف سے ملنے والی نعمتیں کہ انہی کی وجہ سے ہمیں اسلام کی دولت ملی، انہی کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت ملی، اللہ نے یہ دنیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی، جو انعامات اللہ پاک عطا فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح کی باتوں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پر جب غور کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھے گی۔ اب اس محبت کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، ان کی طرف سے کسی چیز کا حکم آئے، اور دوسری طرف ہماری اپنی طبیعت کسی اور چیز کا تقاضا کرے، ہمارا نفس، ہمارا دل کچھ اور کہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کچھ اور ہو، تو اب ہمیں جو ترجیح دینا ہوگی، ہمیں جس بات کو تسلیم کرنا ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی۔ میرا دل کر رہا ہے میں فجر میں سویا رہوں، نہ اٹھوں، دل نہیں مان رہا کہ یار تھکا ہوا ہوں اور میں اٹھوں نہ، لیکن دوسری طرف مجھے میرے رب کا حکم ہے کہ میں نے نماز فجر کے لیے مسجد کے اندر حاضر ہونا ہے، تو میں نے کہا کہ میں اپنے رب کی بات مانوں گا، اور میں مسجد کے اندر آ گیا۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کروں، اس کے ساتھ چیٹنگ کر کے کچھ مال کما لوں، لیکن مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم یاد آتی ہے کہ اے مسلمانوں، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا۔ تو اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات مجھے یاد آتی ہے، تو میں اپنے دل کی بات کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر چلتا ہوں۔ یہ میں آپ کو موٹی موٹی مثالیں دے رہا ہوں، میں کسی اور چیز کی طرف نہیں جا رہا، ورنہ بہرحال میں ہمارے ہولیوں کے اعتبار سے اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے بھی گفتگو اس پر آ سکتی ہے، لیکن آپ خود غور کر لیں گے۔ ایک دعوت فکر ہے، ایک انداز ہے بتانے کا کہ اس کو اپنے پیش نظر آپ رکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، اب ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرا دل جو چاہے کرے، جب ان کی طرف سے حکم ہے تو پھر مجھے اسی کو ترجیح دینی ہے، اسی کے اوپر چلنا ہے۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بندہ سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اب اسے ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے، وہ بڑی محبت کے ساتھ نماز پڑھنے آئے گا، بڑا لطف اللہ پاک اس کو نماز کے اندر عطا فرمائے گا۔ وہ کوئی بھی نیکی کرے گا تو اللہ پاک اس کے اندر اس کو مٹھاس عطا فرمائے گا، اس کو لذت عطا فرمائے گا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر اس کو اپنا لیا جائے تو پھر بندے کو اللہ پاک ایمان کی حلاوت و مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرے، جس کو پسند کرتا ہے، جس سے محبت ہے، اس لیے کہ اس کی محبت کے اندر اللہ پاک کی رضا ہے۔ ماں باپ سے فطری محبت ہوتی ہے، طبعی محبت ہوتی ہے، اولاد سے طبعاً محبت ہوتی ہے، نیچرلی طور پر بندے کو اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے،
لیکن صرف نیچر کے تقاضے کی وجہ سے، صرف طبیعت کی وجہ سے بندہ اپنے اہل و عیال سے، اپنے ماں باپ سے محبت کرے، اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ جب یہ تصور کرے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا میرے رب نے حکم دیا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا، ان سے محبت رکھنے کا میرے رب اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اب اس بنیاد پر وہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، اللہ پاک اس کو حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جبکہ اس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف نظر کی ہو۔ اولاد کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ بندہ اگر لقمہ اچھی نیت کے ساتھ اپنی اہلیہ کے منہ کے اندر رکھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی بیوی کے منہ کے اندر لقمہ رکھ رہا ہے محبت کے ساتھ، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کی خوشی، اس کو خوش رکھنا اللہ پاک کو پسند ہے، کیونکہ گھر امن کا گہوارہ ہو جائے، گھر کے اندر سکون ہو، آپس میں محبتیں ہوں، یہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ اب اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اگر وہ لقمہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بندہ جب اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، مقصد اللہ پاک کو راضی کرنا ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس پر اسے ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیک عمل کی لذت اور مٹھاس بھی عطا فرماتا ہے۔ خود بخود اس کے دل کے اندر ذوق پیدا ہوگا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اور وہ کام کر کے بندے کو خوشی حاصل ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی فیلنگ کی ہوگی اس بات کی، آپ کو فیل ہوا ہوگا یہ کہ بعض اوقات کسی غریب کی آپ مدد کر دیتے ہیں، اس کی مصیبت کو آپ دور کر دیتے ہیں، آپ پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، تو کسی دل کے اندر اللہ پاک جو ہے وہ فرحت اور راحت اور سکون پیدا فرما دیتا ہے۔ کسی کے پاس آپ گئے، دور گئے، اس کو کچھ دے کر آئے، اس کی مشکل کو حل کر دیا آپ نے، واپس آ رہے ہیں، آپ کے دل کو بڑا اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ اطمینان و سکون کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ پاک عطا فرماتا ہے، جبکہ آپ کا اس سے مقصد کیا ہو؟ اللہ پاک کو راضی کرنا ہو۔ ہاں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ اطمینان و سکون نہیں حاصل ہوتا۔ یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ وَيَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ کفر میں پڑنا وہ ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ کے اندر ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ یعنی کوئی شخص بھی آگ میں کودنا پسند نہیں کرتا، کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے۔ کون چاہے گا آگ کے اندر پڑنا؟ تو جس طرح بندہ آگ کے اندر گرنا ناپسند کرتا ہے، اسی طرح بندہ اس بات کو ناپسند کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے اور میں کفر کے اندر پڑ جاؤں، کہ کفر میں پڑے تو یہ دنیا کی آگ سے خطرناک آگ جو جہنم کی آگ ہے اس کے اندر داخل کر دے گا۔ تو جب بندے کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی کہ میرا ایمان محفوظ رہے، اس کی حفاظت کی فکر ہوگی کہ میرا ایمان جو ہے وہ بچا ہوا رہے، شیطان اسے چھین نہ لے اور میں ہمیشہ ایمان کے اوپر رہوں، تو ایمان کی قدر کی وجہ سے اللہ پاک اس کو ایمان کی لذت عطا فرمائے گا۔ اب پرواہ ہی نہیں ہے ایمان ضائع ہونے کی اور اہمیت ہی نہیں ہے دل کے اندر اپنے مسلمان ہونے کی، تو کبھی بھی بندے کے منہ سے کوئی بھی ایسی بات نکل سکتی ہے کہ جو اس کے ایمان کو ضائع کر دے۔ کوئی بھی کام اس سے ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کا ایمان ضائع ہو جائے۔ علماء نے واضح طور پر لکھا کہ جس بندے کو دنیا میں اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ اس کا ایمان چھینا جا سکتا ہے، شدید خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے، تو اب یہ اندیشے، یہ خوف بندے کو ہوگا کہ مجھے اپنا ایمان سلامت رکھنا ہے، کوئی کام مجھ سے ایسا نہ ہو، کوئی بات مجھ سے ایسی نہ ہو کہ جو میرے ایمان کو ضائع کر دے۔ تو ایمان کی حفاظت کی یہ فکر بھی بندے کے دل کے اندر ایمان کی محبت کو ایمان کی لذت کو پیدا کر دیتی، ایمان کی مٹھاس کو
پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان تینوں نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہو جائیں اور اس کے مطابق ان کے احکام پر عمل کرنے والے ہو جائیں اور اللہ ہی کے رضا کے لیے محبت کرنے والے ہوں اور اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔